یہ تبلیغ کیا ہے؟ سبق یاد دلوانا ہے، سبق یاد ہو بھائی ہم مسلمان ہیں، او بھائی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا سب سے اونچا کام، سب سے زیادہ ضروری کام، یہ اسلام دنیا میں چمک جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات سب نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو، کیا مالدار بننے کا شوق، کیا افسر بننے کے شوق، کیا وزارتیں لینے کے شوق، کیا دنیا میں نام، نہیں، ہمارا شوق اللہ کا دین زندہ ہو، واہ واہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ہاں، حاج صاحب فرماتے تھے، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ، آج فلاں جزیرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ جذبہ ہو، عزم ہو۔ آج تک یہ 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50-60 سال زندگی کے گزر گئے، ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، مال کے کمانے پر، مال کے بڑھانے پر، خواہشات پوری کرنے پر یہ ظلم ہوا۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں اس چیز کو لگانا تھا وہاں نہ لگایا، غیر جگہ لگا دیا۔ یہ صلاحیت دی تھی اللہ نے کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، یہ ہم سے ظلم ہوا۔ اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، دین کی محنت میں، اعلاء کلمت اللہ اور دین کی نشر و اشاعت، سارے انسانوں کی ہدایت، اس میں جو ہم سے غفلت ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں صبح ہی صبح، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ 24 گھنٹے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی آواز گونج رہی، کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، 24 گھنٹے آوازیں گونج رہی ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ ہاں، سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہے، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہے، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہے، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہے اور قادر کون؟ اللہ۔ ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں اور اے دنیا کے زمینداروں، مالداروں اور اے دنیا کے وزیروں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ففروا الی اللہ۔ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟
محبت کرنی تو کس سے کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ راضی کرنے تو کس کو کرو؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا یہ زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے لوگوں کی، رخ غلط ہے، تبلیغ میں رخ صحیح کروائے جا رہا ہے۔ کہ دنیا کے انسانوں ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرے؟ ہاں، 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، خالہ، پھوپھی، چچی، نانی، تائی، مومانی، 10 عورتوں میں ماں بیٹھی، بچے کو بھوک پیاس لگی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف، خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی چچی کی طرف نہیں، وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی ہیں۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع ہو کس کی طرف؟ اللہ۔ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ بچوں بیٹھ جاؤ بھائی، یہ جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں وہ بیٹھ جاؤ بھائی، مناسب نہیں ہے آگے آنا، جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جاؤ بھائی۔ ہاں، یہ محنت ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا اور پیار محبت سے یہ سمجھانا، او میرے بھائی ہم کس کے محتاج ہیں؟ دکان ہے اس میں نفع رکھنے والا کون؟ زمیندارہ ہے، کھیتی والے والا کون؟ شادی کی ہے، اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون؟ تو کس کی طرف رجوع کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر یہودی آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ خالی ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ بغیر خوف، بغیر گھبراہٹ، بغیر جھجک کے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، فرمایا تو بتا کہ تجھے میرے سے کون بچائے؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو آپ نے فوراً دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، گھبرا گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، یہ ہے بولنا، یہ ہے سننا، اس کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، اور پیار محبت سے، او میرے بھائی، او تاج دکاندار صاحب، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی، کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ، وہ ہے مسئلے حل کرنے والا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے،
جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ دیکھو عام طور پر نا لوگ تعویذ لیتے ہیں نا کہ جی کوئی تعویذ دے اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ اب ایک غریب آدمی اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، وہ تعویذ لینے گیا کہ اور تعویذ دے دے کہ مجھے اولاد نہ ہو، اس کو تعویذ دیا، اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے۔ بھائی ماشاءاللہ، تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ بس یہ سمجھنا ہے۔ کس کو راضی کرو، اللہ، کس سے محبت کرو، اللہ، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس سے دوستی لگاؤ، کس کو ساتھ لے لو۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔ تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اے دنیا کے مالداروں، سرداروں، کس کو راضی کرو، کس کو ساتھ لے لو۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نمونہ کون ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ سب سے بہترین نمونہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی چال چلنی ہوگی، ان کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کے طریقے پر آنا ہوگا۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو نہ پسند ہمیں بھی نہ پسند۔ ہاں، سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے۔ آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا۔ سبحان اللہ۔ تبلیغ، او بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی، اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت، آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت۔ دین کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ دو بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، دین میں، ایمان میں، اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول سے محبت، اور محبت کا تقاضا اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، چند صحابہ لپک کر آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔
عمل کی طرف متوجہ فرمایا، عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ ہاں، یہ ہے تبلیغ میں پہلی بات، یہ ہے سمجھنا، سمجھانا، اس کو لے کے پھرنا، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ اے دنیا کے انسانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اب یہ محنت ہے تبلیغ میں، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ نماز نمازی پر فرض نہیں، نماز مسلمان پر فرض۔ پکا نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر کرتے، پکا بے نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے، جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جو صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اب شیطان پر تو لعنت ہے جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے، توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ محنت ہو رہی بھائی، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانا، ماتھا ٹھکانا، ہاتھ پھیلانا، پھر اپنی دکان دفتر کاروبار جانا۔ اللہ کے محتاج ہیں ہم، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ لاکھ کما لو محتاج کس کے ہو؟ کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو؟ 10 کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعلیٰ بن جاؤ محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعظم بن جاؤ محتاج کس کے ہو؟ ہاں، اللہ کے بغیر سب صفر۔ ایک لکھو پھر لگاؤ صفر، 10 دوسرا صفر، 100 تیسرا صفر، 1000 اب صفریں لگائی جاؤ، 1000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 10 ارب 1 خرب 10 خرب۔ اب ایک ہٹا دو پیچھے رہ گیا صفر 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 صفر۔ ہاں، لاکھ کماؤ کروڑ کماؤ، ایک دکان 10 دکان، ایک فیکٹری 10 فیکٹریاں، ایک پلازہ 10 پلازے بناؤ، ایک ڈگری 10 ڈگریاں لے لو۔ اللہ کے بغیر سب صفر، سبحان اللہ، اللہ کے بغیر سب صفر۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی نماز، سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز میں سب سے پہلی نماز فجر، مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ نماز، اذان ہوتے ہی دکان بند، دفتر بند، کاروبار بند، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے۔ نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج کھیل بند نہیں ہوتا، پریشانیاں کیوں ہیں، مسائل کیوں ہیں؟ نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تبلیغ محنت ہے، کیسے سب کا ایمان بنے، کیسے نماز زندہ ہو، نماز زندہ ہو۔ فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے۔ عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی بات ہے، فرمایا حدیث میں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ واہ واہ، شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں نماز پڑھنی۔ انسان بولتا میں سیٹ ہوں گا، رمضان ہے، روزہ، ایک بولتا کہ ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہے، رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو شوق چڑھ گیا کہ واہ واہ، فرمایا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ رمضان کا شوق چڑھ گیا، رمضان
علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں فرمائیں، 7 باتیں فرمائیں۔ یہ 7 باتیں رمضان آنے سے پہلے پہلے ہر گھر میں ہوں، ہر کی زبانوں پر ہوں، گھروں میں تذکرے ہوں، بچے بڑے گھر والے دوست رشتہ دار، یہ 7 باتیں فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنی ہے، برکتیں حاصل کرنی ہے، برکتیں جمع کرنی ہے، زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہو، مال میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو۔ جب برکت ہوگی تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، زندگی آسان ہو جائیں گی۔ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو جمع کر لو، ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخر میں شب قدر ہے، سب سے اونچا مہینہ رمضان ہے، سب سے اونچی رات شب قدر ہے۔ شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں قبول فرما، بڑی تراویح بڑی قبول فرما، بڑے قرآن ختم کیے، نہ 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 نہ، رمضان کا آخر ہے، شب قدر کی رات ہے، کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، بس معاف کر دے۔ ہاں، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ کیا کرے؟ معافیاں مانگے، معافیاں مانگے۔ ہاں، پانچویں بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، کروڑوں کمانے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے افسر بننے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے ڈاکٹر بننے کے باوجود ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، مانگو اللہ سے، سحری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، افطاری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں، مانگنے کا مہینہ ہے، سارا دن روزہ ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے اور زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں اور جناب کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اب افطاری کا وقت ہے، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، اللہ وہ کام دعاؤں پہ کرو دیں گے۔ وہ کام کس پہ کر دیں گے؟ تو مانگنے کا مہینہ۔ چھٹی بات فرمائی اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان کے بارے میں 2 باتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو دن میں روزہ رکھے رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں، قیام، اللہ کے سامنے قیام۔ ہاں، دیکھو عقل کا تقاضا پتہ کیا تھا کہ رمضان گرمی میں آئے تو دن چھوٹے ہو، رمضان سردی میں آئے تو دن بڑے ہو۔ اللہ نے کیا کیا؟ گرمی میں رمضان دن بھی لمبے، سردی میں رمضان دن بھی چھوٹے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گرمی سردی کے چکر میں یہ حکم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو حکم پورا کریں گے، چاہے دن چھوٹا ہو چاہے دن بڑا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔
اچھا عقل کا تقاضا کیا تھا کہ سارا دن روزہ رکھا ہے تو عشاء کی نماز کیا ہو جائے مختصر. آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں کیا ہے 4 فرض کے بجائے کہ 2 فرض پڑھ لو, سنت نوافل ویسے ہی معاف ہو گئے کیونکہ سفر میں مشقت ہے, تو روزے میں تو مشقت ہے تو عشاء کی نماز مختصر. نہیں 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 نہیں, کیا ہوا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو اللہ کے سامنے کیا ہو قیام تراویح پڑھو. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں دیکھو اسے بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے اور کھانا پانی اس کے سامنے ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا, میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. 7ویں بات فرمائی اللہ تمہارے تنافس کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. رمضان اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ, اعمال میں دوڑ لگاؤ, رمضان میں کثرت کرو. 4 چیزوں کی حدیث میں آتا ہے 4 چیزوں کی کثرت کرو رمضان میں. ایک لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ اس کی کثرت. دوسرا استغفار کی کثرت. تیسرا کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا. چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا. رمضان میں کثرت اعمال کی. یہ رمضان اعمال کا مہینہ, یہ رمضان قرآن کا مہینہ, یہ رمضان ذکر کا مہینہ, یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ, یہ رمضان نوافل کا مہینہ, یہ رمضان صدقہ خیرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے, جب آپ رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور صحابی فرماتے چلنے والی ہوا تو ہر گھر میں داخل ہوتی, ہوا تو ہر آدمی کو محسوس ہوتی ہے, ہر آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے. صحابی فرماتے جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. تو اللہ تمہارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں, بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت بات فرمائی. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. کہ رمضان جیسا مہینہ آیا برکت والا, رحمت والا, مغفرت والا, اعمال والا, دعاؤں والا, شیاطین قید ہو گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے, فرض کا ثواب 70 گنا, نفل کا ثواب فرض کے برابر. اتنی خیروں والا مہینہ آیا اور چلا گیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی. اس نے پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا, وہ پھر بھی مسجد میں نہ آیا, پھر بھی اس نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص. تو رمضان آ رہا ہے بھائی, ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس سال بھی آ رہا ہے چلا جائے گا اور اگلے سال بھی آئے گا. ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں. یہ فضا بنے, یہ محنت ہے, اعمال کا شوق, نماز کا, رمضان میں روزہ, اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق, خواہشات پوری کرنے کا نہیں, بڑے بڑے گھر بنانے کا نہیں. صحابہ کے پاس مال آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اسے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے, اس میں آگ نہیں لگتی, اس میں چوری نہیں ہوتی, اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور میں اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. اللہ نے مال دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, زکات دینا ہے. زکات کے علاوہ 6 مصرف بتائے, زکات کے علاوہ 6 مصرف بتائے. نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی, قرآن میں تفصیل نہیں بتائی, لیکن مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل قرآن بتاتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. 6 مصرف بتائے. رشتہ داروں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, مسکین ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو, مسافروں پہ خرچ کرو, مانگنے والوں کو بھی, جو مانگنے والے جو کمانے کے قابل نہیں ان کو بھی دو, گردنیں آزاد کرواؤ, کوئی مقروض ہے, کوئی جیل میں بے گناہ ہے, اس پہ یہاں خرچ کرو. یہ 6 مصرف بتانے کے بعد فرمایا
اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نیکی کیا ہے؟ نماز بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ تو یہ جو 6 مصرف تھے یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، مالدار غریبوں کے پاس جائیں کہ ان پر خرچ کریں، یہ مزاج نہیں کہ غریب لوگ مالداروں کے پیچھے پھریں۔ وہ خود تلاش کریں مال کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ نے مال دیا، بیت اللہ جائیں، حج پہ جائیں۔ آپ نے فرمایا جس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، توبہ توبہ توبہ۔ اور میں جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج کرنے میں جلدی کرے، کہ ہو سکتا ہے کوئی عذر پیش آ جائے، سفر میں رکاوٹ آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے۔ شوق پیدا ہو اعمال کا، یہ محنت ہے کہ ایمان بنے، اللہ سے تعلق بنے، اعمال کا شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت ہو، گھر گھر تعلیم کے حلقے ہو، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا یقین اور شوق پیدا ہو، گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ کام، ذمہ داری، زندگی کا مقصد، صلاحیت کہاں لگانی ہے؟ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو، اس زندگی کا بہترین مصرف، اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے اونچا مصرف وہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ کیسے ایمان بنے، ایمان بنے اور نماز زندہ ہو، رمضان میں روزہ، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ کام ہر مسلمان دین کو سیکھے۔ دیکھو بھائی، غسل کے فرض یاد کرنے میں کوئی 1 دن نہیں لگتا، کوئی 1 ہفتہ نہیں لگتا، 1 منٹ کا کام ہے بھائی۔ کتنے مسلمان بھائی جن کو غسل کے فرض کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ میں کالج میں ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں۔ میں نے کہا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8۔ میں نے کہا پورے کر۔ یا اللہ بھائی، دین سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا بھائی۔ دین کو سیکھے میرے بھائیوں، گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، روٹی پکانا سیکھنا پڑتا ہے۔ او میرے بھائی، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ دین سیکھ لے، دین کو سیکھ لے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، زندگی جو آسان ہوگی جب گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت کرے، جب ہر ایک کی زبان پر اللہ کا نام ہو، اس سے زندگی آسان ہوگی۔ زندگی جو آسان ہوگی، مال سے نہیں، اعمال سے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے، اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی، مال سے نہیں بنتی۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں، چیزیں نہیں، سونا چاندی نہیں، زیور نہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں اعمال نہیں، جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ گھروں کی آبادی وہ چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں سجدے نہیں، جس گھر میں دعائیں نہیں، جس گھر میں دین کا سیکھنا سکھانے نہیں، یہ گھر ویران ہے۔ گھروں میں برکتیں آئیں گی جب گھروں میں اعمال ہوں گے، نحوستیں ختم ہوں گی جب گھروں میں اعمال ہوں گے، شیطانی اثرات ختم ہوں گے جب گھروں میں اعمال ہوں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ وہ قرآن پڑھے، گھوڑا بھد کے، قرآن پڑھے، گھوڑا بھد کے۔ بچہ سو رہا تھا، ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں، بچے پر نہ آئے، تلاوت چھوڑ دی۔ جب اوپر دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے؟ آسمان پہ ایک نور ہے سفید بادل کی طرح، اور پھر وہ آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے جب اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا اللہ کے رسول یہ آسمان پر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، ایک آدمی آیا کہتا مولوی صاحب بڑی پریشانی ہے، ہاں کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس سے کہا بھائی آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، کہنے لگا ہاں جی قرآن تو بہت اچھی چیز ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتائیں۔ توبہ وہ قرآن کو وظیفہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ محنت ہے، قرآن کا شوق، قرآن کا ذوق، تلاوت کا مزاج۔ ہر گھر میں بچے بچیاں بڑے بوڑھے قرآن پڑھے، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان اور قرآن اس کی تو خاص مناسبت ہے۔ جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور فرماتے تھے۔ یہ شوق پیدا ہو، اللہ کا ذکر زبانوں پر آئے۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کرے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ ہمارا مزدور مزدوری کر رہا ہو اور کیا پڑھ رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ۔ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ کیوں کہ ایک تو فرمایا کہ تمہارا درود شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ ہاں، شوق پیدا ہو جائے۔ فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وام و گمان بھی نہیں۔ استغفار مسئلوں کا حل، استغفار ہے مسئلوں کا حل، درود شریف ہے۔ ایک صحابی آئے حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، دعا کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا 1/4 وقت دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ 1/3 وقت دے دوں؟ ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ آدھا وقت دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا حضور میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ مسئلوں کا حل نماز، مسئلوں کا حل قرآن، مسئلوں کا حل ذکر، مسئلوں کا حل استغفار، مسئلوں کا حل استغفار، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے گی، اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے گی۔ یہ محنت ہے بھائی، کیسے اعمال زندہ ہوں، اعمال کا شوق پیدا ہو، اخلاق اچھے ہو، زندگی کا مزہ اٹھانا ہے۔ اگر زندگی کو اچھا کر کے گزارنا ہے، اگر زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے تو کیا کریں کہ اخلاق اچھے بنائیں۔ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ کامل ایمان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا اس کو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سلبن قطعت
اخلاق کیا ہے؟ جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے تم معاف کرو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، آتی من حرمک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بنے گا۔ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ میں سب سے پہلا جرم اس کائنات کا شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں آدم سے۔ بول، اس کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے، پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں گلاب کا پھول، کیا کہتے ہیں بھائی؟ گلاب کا پودا۔ او بھائی تشریف رکھے بھائی، ساتھی بھائی، او بھائی، او بھائی، او بھائی ساتھی تشریف رکھے بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ اب گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول زیادہ ہے کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو۔ کیا دیکھو بھائی؟ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہے، ہر ایک میں خامیاں بھی ہے۔ خوبیاں دیکھیں گے تو محبتیں پیدا ہوں گی، خامیاں دیکھیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ عائشہ فرماتے تھے جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اگر اس سے محبت کرو گے اللہ وہ خوبی آپ کو بھی نصیب فرما دیں گے، اور جس شخص میں کوئی خامی نظر آئے، کوئی عیب نظر آئے، اگر اس عیب کی وجہ سے اسے عار دلاؤ گے، تانا مارو گے، شرمندہ کرو گے، حقیر جانو گے تو مرنے سے پہلے پہلے اسی عیب میں خود مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہمارا دین محبت سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں، جو نرمی سے معروم ہے ہر خیر سے معروم ہے، ہر خیر سے معروم ہے۔ اللہ بھی نرم، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ نرمی پر وہ دیتے جو سختی پر نہیں دیتے۔ جس چیز میں نرمی آئے اس کو شاندار بنائے، جس میں سختی آئے اس کو عیبدار بنائے۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے یہ صحابہ آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اللہ کے نبی بھی نرم، ایمان والوں کی شان بتائی۔ ایمان والے کون ہوتے؟ ہین لین قریب سہل، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے۔ قرآن کا نصف ہو رہا ہے، قرآن جو آدھا قرآن نصف کون سے لفظ پر ہوتا ہے؟ کون سے لفظ پر ہوتا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی چاہیے کہ کیا؟ نرمی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے، نرم بنے، سخت نہ بنے، ٹھنڈے میٹھے، درگزر کرنا سیکھے بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔
10 साल, कितने साल? एक जगह ना निकाह पढ़ाया। क्या किया? निकाह पढ़ाया। तो निकाह पढ़ाने से पहले बात की कि देखो भी ये शादी हो रही है, घर जो आबाद होगा, घर जो आबाद होगा पैसों से नहीं, जेवर से नहीं, रंग शक्ल से नहीं, घर आबाद होगा अखलाक से, अखलाक से, अखलाक से। अखलाक अच्छे होंगे घर जन्नत बन जाएगा, अखलाक बिगड़ गए घर जहन्नम बन जाएगा। तो अखलाक अच्छे बनाए, खालिन के अखलाक अच्छे हो, बीवी के अखलाक अच्छे हो, सास ससुर के अखलाक अच्छे हो। और अखलाक में एक बात बताई कि क्यों का लफ्ज छोड़ दे, बहुत सारा लफ्ज छोड़ दे। खालिन ये ना कहे ये क्यों किया, बीवी ये ना कहे ये क्यों किया, सास ससुर ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। तो क्यों का लफ्ज छोड़ दो भाई, कौन सा लफ्ज छोड़ दो? क्यों। क्यों की जगह बोलो कोई बात नहीं, कोई क्यों की जगह क्या बोलो भाई? कोई बात। मिसाल दी कि आपने बीवी को गोश्त लाकर दिया कि आज कोरमा बनाना है, बहुत अरसा हो गया कोरमा नहीं खाया, अब शाम को घर पहुंचे, भूख लगी हुई, कोरमे के चक्कर में दोपहर खाना भी नहीं खाया, दस्तरखान पे बैठे, बड़ी खुशबू आ रही कोरमे की। बीवी से कहा कि मेरे लिए भी बगैर मिर्च वाला सालन जो है वो मेरा, उससे कहा था देखो मुझे जो है मिर्च से परहेज है, तो मिर्च डालने से पहले मेरा सालन जरा निकाल देना, मेरा सालन निकाल देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब आप शाम को दस्तरखान पे बैठे, भूख लगी हुई है, कोरमे की खुशबू आ रही है, बीवी से कहा मेरा सालन बगैर मिर्च वाला वो भी ले आओ। बीवी ने कहा ओहो मैं तो भूल गई, मैंने तो सारे में क्या डाल दिया है? मिर्च। आप क्या कहो? कोई बात नहीं। आप क्या कहो? कोई बात नहीं।